اللہ الرحمن الرحیم وقوله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبتغوا باموالکم الباء لفظ خاص یوجب الالصاق فلا ينفك الابتغاء اج الطلب وهو العقد الصحیح عن المال یسنا ويجب بنفس العقد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ چار تفریحیں بیان کرنی ہے خاص کے اندر، تو پھر خاص کی بات جو جہاں تک کرنی تھی وہ پوری ہوگی، پھر آگے تو جو تیسری تفریح ہے کہ حرف با جو ہے اس کا موجب قطعی ہے، حرف قطعی ہے جی یہ حروف کے جس معنی کے لیے وضع ہے نا وہ ان کا معنی حقیقی ہے، باقی مجازی ہیں تو وہ اس میں وہ قطعی ہیں، اس میں وہ پہلے تھی مثال کس کی؟ اسم کی، کس کی؟ پھر تھی مثال حرف فا کی، کس کی؟ اب مثال ہے حرف با کی۔ تو علامہ فرماتے ہیں مولانا عبید اللہ صدر الشریعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان تبتغوا باموالکم ان تبتغوا باموالکم اور ویکھو نا آشیا نمبر 14 تے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ اور پیچھے حرمت نام تو فرمایا کہ ان کے ماں سوا حلال کی گئی تمہارے لیے، تلاش کرو اپنے اموال کے ساتھ، درا حال کے محسن بننے والے ہو وہ، خام خواہ پانی ضائع کرنے والے نہ ہو وہ۔ سنیں تو ان تبتغوا بے کہ تلاش کرو عورتوں کو بے اموالکم، ٹل بات ہی با لفظ خاص ہے، واجب کرتا ہے الصاق کو، کہ اگلی گل پھر پڑھ دیں کہ ابتغاء جو ہے نا یعنی نکاح وہ ملصق ہو کس کے ساتھ؟ با کے مدخول کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ با کے مدخول کے ساتھ۔ سنیں جی تو یہ جو لفظ با خاص ہے یہ واجب کرتا ہے کس کو؟ الصاق کو واجب کرتا ہے، لہٰذا مطلب کیا بنا کہ نہیں منفق ہوگا ابتغاء، ابتغاء سے مراد عورتوں کا طلب کرنا، اور ابتغاء سے یہاں مراد کیا؟ عقد صحیح مراد ہے، جملہ معترض عقد صحیح۔ یہ جو ابتغاء ہے یہ نہیں منفق کس سے؟ بالکل، پس واجب ہو جائے گا مال نفس عقد کے ساتھ۔ جو ہی نقد صحیح کیا نا جی تو مال خام خواہ ساتھ کیا ہو جائے گا؟ وہ تفصیل علیحدہ ہے، مقرر ہے تو وہ دینا ہے، مقرر نہیں ہے تو مہر مثلی ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن مال خام خواہ فوراً لازم ہو کیا کہ اور تیسری تفریح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان تبتغوا باموالکم، یہاں با لفظ خاص ہے، واجب کرتا ہے الصاق کو، لہذا نہیں منفق ہوگا ابتغاء یعنی طلب، اور وہ طلب عقد صحیح ہے۔ یہ تو ابتغاء کا معنی ہے اور جملہ معترضہ ابتغاء عن المال، بالکل، لہذا واجب ہو جائے گا نفس عقد کے ساتھ۔ سنا جی بے خلاف منع کر دیں پھر پڑھنا خلاف الفاسد فإن المہر لا یجب بنفس العقد اذا کان فاسدا، برخلاف نکاح فاسد، برخلاف نکاح فاسد میں نکاح فاسد ہوتے ہی مہر واجب نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس نے وطی کی تو پھر مہر واجب ہوگا۔ کیا کہیں جی برخلاف عقد فاسد کے، کیونکہ عقد فاسد کرتے ہی مہر واجب نہیں ہوتا، بلکہ جب وطی کرے گا تو پھر واجب ہوگا۔ چلیں جی اور اللہ تبارک پچھو فی پچھو ویکھنا فی جے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تبتغوا باموالکم میں با لفظ خاص ہے، واجب کرتا ہے الساق کو، کرتا ہے انصاف کو، پس نہیں منفق ہوگا ابتغاء مال سے، بالکل ایتھے جوڑنا ہوں، پھر واپس چلو، پس نہیں منفق ہوگا ابتغاء، لہذا لا بد من مہر اذا، جب العقد کا مطالبہ کرے گا تو مہر خام خواہ ضروری ہے جی، تو ابتغاء کا معنی کیا یعنی طلب، یعنی طلب، اور اس ابتغاء سے مراد کون سی طلب ہے؟ اور وہ عقد صحیح ہے، یعنی نکاح جو متضمن ہے کس کو؟ شرائط کو، اے مراد ہے جی، تو یہ ابتغاء نہیں منفق ہوگا مال سے، پس واجب ہو جائے گا مال نفس عقد کے ساتھ۔ اچھا جی، وہ عقد صحیح کہا ہے نا، تو اس کا فائدہ برخلاف نکاح فاسد کے، کیونکہ مہر نہیں واجب ہوتا نفس عقد کے ساتھ جب کہ ہو نکاح فاسد۔ جی ویکھو مولوی جی، ویکھو تب تو نظر آئی، الابتغاء ہو طلب بالعقد کی، طلب العقد نہ کہ بالاجارہ ہوتا، لقول تعالی غیر مصافحین، یہ جو قید لگائی نا غیر، یہ اجارہ اور متع ہے، ہوتا ہے، ایویں اس طرح پانی نہ ضائع کرو، نکاح صحیح کر کے دیجیے۔ مراد کیا ہے؟ عقد صحیح، کیونکہ نہیں واجب ہوتا مہر نفس عقد، فاسد کے ساتھ بالاجماع، بلکہ متراخی ہوتا ہے بتی تک، یہ تلوی کی عبارت ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، جی تو وہ جو ہے نا، جو وہ آیت کریمہ ہے اس میں جو ہے نا ان تبتغوا بالفتح، یا یہ مبتدا ہے یا یہ خبر ہے یا خبر محذوف ہے، تو یہ مبتدا ہے، یعنی سبیلکم ابتغاء النساء بالمہور، ایک، یا خبر اس کی محذوف ہے، یعنی ابتغاء بالمال وہ ہے جو مباح کیا گیا مال، یا مفعول بھی ہے، یعنی ارادہ کیا گیا یہ کہ ابتغاء کرو تم، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ارادہ نا، ٹھیک ہے، مراد یہ ایسے، یا علت لما الاخر جی، الباء لفظ خاص ہو، یہ نہیں کہا کہ ابتغاء لفظ خاص ہے، جیسے کہ باقی شارحین نے اس طرح کہہ دیا ہے، جو کیونکہ مثال تو ساری کتابوں اصول شاشی سے یہی آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ کہ باطل ہوتا ہے موجب اس کا مفوضہ میں، اگرچہ نہیں واجب ہوتا مہر بنفس عقد صحیح، جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں، لیکن نہیں ہے وہ ابتغاء نساء کا، بلکہ اقتران اس کا اور اتصاف اس کا بالمال خام خواہ ہوگا۔ یوجب الالصاق کی ایک مسئلہ سمجھا جی یار، جان اس بات کو کہ با وضع کیا گیا کس کے لیے؟ کیوں؟ بدلالت استعمال العرب، اور یہ جو استعمال العرب ہے نا، یہ اقوی دلیل ہوتی ہے کس میں؟ بمنزل نص کے، یعنی احکام شرع میں جس طرح نص ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ جو استعمال عرب ہوتا ہے، کسی بھی بولی کا جو عرب ہے جو استعمال ہے نا، وہ نص ہے، کیا ہے؟ نص ہے جی۔ اچھا جی، تو اور الصاق وہ معنی ہے جو مختص ہے کس کے ساتھ؟ اشتراک کی۔ معنی الصاق کا کیا ہے؟ ایک شے کا معلق کرنا دوسری شے کے ساتھ، ایک چیز کو متصل کرنا دوسری چیز کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں مررتو، جب کہ ملصق کروں میں یا ملصق کرے تو اپنا گزرنا ایسی جگہ کے ساتھ کہ وہ جگہ ملابس ہے کس کے؟ ان دے نالوں گزریا میں جی۔ ہن سنیا یہ مسئلہ، پھر بے شک الصاق تقاضا کرتا ہے ملصق کا اور ملصق بے، دو طرفوں کا، ایک وہ جس کو ملایا گیا، ایک وہ جس کے، تو پس وہ شے کے داخل ہے اس پر، وہ ملصق بے ہے، اور طرف آخر وہ، اور ملصق اصل ہوتا ہے، اور ملصق بے وہ تابع بمنزل
آلے کے ہوتا اور صحیح ہے با کا دخول آلے میں جیسا کہ صحیح ہے با کے دخول میں کس میں محل میں، لیکن اصل با کے دخول میں کس پر ہوتی ہے؟ بس اگر داخل ہوئی نا با آلے پر، جیسے مسحت الحائط تو متعدی ہوگا مسح کدھر؟ پس شامل ہوگا کل کو، اور اگر داخل ہوئی محل میں جیسے پڑھی یہ تفصیل تو نہیں شامل ہوگا کل کو بلکہ بعض کو، تقدیر اس کی کہ ملصق کرو اپنے ہاتھوں کو اپنے، تو پس ہو جائے گی تبعیض مستفاد اس سے نہ کہ نفس حروف سے جی، اس لیے کہ لفظ کی اصل وضع میں وضع الصاق کے لیے نہ کہ، لیکن کبھی استعمال کیا جاتا ہے تبعیض میں مجازن وہذا لا نزاع فیہ جی۔ اگے جی فائنل خلاف علی شافعی رحمہ اللہ، مجھ صبر کرے لا یاجب ہو جب کہ عقد فاسد ہو، جیسا کہ نکاح کرنا، اور 17 نمبر تھے بھئی وہ مہر نہیں واجب ہوتا کس میں؟ وہ تو ویکھنا کی بنے جی ہونی ہے بخلاف الفاسد فین المہرا، کیڑا نکاح تو دیکھنا تھلے ہونا، بلکہ جب کہ ہو نکاح کیا، جیسے نکاح کرنا زوج آخر کی، اجی عدت نہیں مکی تو اگلا نکاح ٹھوک دیتا ہے، یا نکاح کرنا اے نکاح فاسدی تو نہیں واجب مہر بے نفس عقد، سنیں جی اگرچہ وہ مقرر کر دے تب بھی واجب نہیں ہے، بلکہ محض واجب ہوگا کس کے ساتھ، اور نہیں کافی صرف خلوت، اور واجب مہر مثلی ہوگا مسمہ پر زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلے پڑھے جی وہی جی ہونا کو پڑھو جی، خلاف ترجمہ نہیں کرنا کر لیں اگے جی، ہاں خلاف شافعی رحمہ اللہ، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، برخلاف اون خلاف دس دے جی کتنے جی خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، والخلاف ہا ہونا پڑھو بسم اللہ الرحمن اور اکہت علی ان لا مہر لها لا یجب المہر عند الشافعی رحمہ اللہ عند الموت واکثرهم على وجوب المہر اذا دخل بها فعندنا یجب کمال مہر المثل اذا دخل بها ومات احدهما۔ اچھا جی خلاف یہاں مسئلہ مفوضہ میں ہے، کیا کہ خلاف یہاں مسئلہ مفوضہ بھی وہ عورت جس نے اجازت دی اپنے ولی کو، نظر آ رہا ہے میں نستور کہ نکاح کرے اس کا بغیر نام لینے، یا اس شرط پر کہ مہر ہے ہی کوئی نہیں میرا جی، دونوں صورتیں ہیں سنیں جی، تو یہ مسئلہ مفوضہ میں اختلاف ہے۔ یہ کون سی عورت ہے؟ وہی وہ عورت جس نے نکاح کیا، اتلے پاس کی لکھے ہے بے نام مہر ہاں تے نہ ہے، اے لا بشرط، کسی شے کی شرط نہیں ہے، نہ ہاں کی تے نہ انہوں اندر کی پکاؤ نا یار کنی باری پیچھے ہے لوڑ پہ دے جی، یا نکاح کی عورت نے اس شرط پر کے اندہ کی نہ ہے، یہ نفی کی شرط ہے کہ بھئی نکاح بھی مار نہیں ہے جی، سنیں جی اب یہ جو عورت ہے جو اس طرح نکاح کراتی ہے، ولی کو کہا کر دو، لیکن ولی ہے بغیر ولی کے نہیں، بغیر کیونکہ ولی کے بغیر شفاف کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہے، جزئی مختلفی نہیں بنے گی، مختلفی تب بنے گی جب دونوں کے ماحول میں وہ بن سکے، تو وہ کون سی ہے؟ ولی نے نکاح کی ہے، اس نے ولی کو کہا ہے، لیکن کہا اس طرح کہ یوں کرو، عند الشافعی نہیں واجب مہر عند الشافعی عند الموت، اگر یہ قربت سے پہلے ان میں سے کوئی مر جائے تو مہر واجب نہیں ہے، کن کے نزدیک؟ ایتھے اختلاف ایتھے اس گل وچ، اور اکثر شافعیہ اس پر ہیں کہ مہر واجب ہو جاتا ہے جب دخول کرے گا اس کے ساتھ، تو اکثر کا مطلب ہے کہ بعض یہاں بھی کہتے ہیں مہر کو نہیں، جب ذکر تو نہیں کیا جی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ عقود معاملات میں سے ہے، نکاح معاملات میں سے ہے، جیسے زوجین کی مرضی ہو، سمجھے ہی؟ اکثر شفافے کہتے ہیں بھی دخول کرے تو مہر واجب ہوگا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک دخول سے پہلے مر گیا تو
ہمارے نزدیک واجب ہے مال مہر مثلی، یاجب و کمال و مہر المثل، استغفر اللہ، ہمارے نزدیک پورا مہر مثلی واجب ہے، جب دخول کرے تب بھی یا دو میں سے ایک، مر جائے تب بھی، دونوں صورتوں میں پورا مہر مثلی واجب ہوگا۔ جی کیا کہ جی وہ خلاف ہے یہاں مسئلہ مفوضہ میں۔ مفوضہ وہ عورت جس نے نکاح کیا بغیر مہر کے یا نکاح کیا اس شرط پر کہ نہیں مہر اس کے لیے، تو نہیں واجب ہوگا مہر امام شافعی کے نزدیک کسی ایک کی موت کے وقت، یعنی قربت نہیں ہوئی تو دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو کہتے ہیں مہر کوئی نہیں ہے۔ اور اکثر شافعیہ وجوب مہر پر ہیں جب دخول کر دیا اس کے ساتھ، اور ہمارے نزدیک واجب ہوگا کمال مہر مثلی جب دخول کیا اس کے ساتھ یا دو میں سے کوئی ایک فوت ہو۔ دخول میں تو ہے، مر جائے تو ہمارے نزدیک مہر مثلی واجب ہو گیا، شوافے کے نزدیک نہیں ہوگا۔ ایتھے اختلاف ہے جی، سنیں ہی اے شاباش ہے جی، دمانہ کرنا۔ اور خلاف یہاں بسم اللہ، خلاف یہاں مسئلہ مفوضہ میں ہے، کس میں وہ پڑھ دیں بعد، یعنی وہ عورت جس نے نکاح کیا بغیر مہر کے یا نکاح کیا او اللہ تی آذنات ولی، یہ ہاں شرط ہے، ورنہ شفافے کے نزدیک تو یہ نکاح ٹھیک ہی نہیں۔ اچھا جی، نکاح کیا بغیر مہر کے یا نکاح کیا اس شرط پر کہ نہیں مہر عورت کے لیے، یہ جو مفوضہ ہے نہیں واجب مہر، ہمارے نزدیک عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عند الموت، اور اکثر شافعیہ مہر کے وجوب پر ہیں جب دخول کر لے عورت کے ساتھ، اور ہمارے نزدیک واجب ہے پورا مہر مثلی جب دخول کرے زوج زوجہ کے ساتھ یا فوت ہو جائے دو میں سے کوئی ایک، شبہ۔ اور خلاف یہاں مسئلہ مفوضہ میں ہے، یعنی وہ عورت جس نے نکاح کیا بغیر مہر کے یا نکاح کیا اس شرط پر کہ نہیں مہر اس کے لیے، تو نہیں واجب ہوگا مہر شافعی موت کے وقت، اور اکثر شافعیہ وجوب مہر پر ہیں جب دخول کیا اس کے ساتھ، اور ہمارے نزدیک واجب ہوگا پورا مہر مثلی جب دخول کیا اس کے ساتھ یا مر یا دو میں سے کوئی ہے۔ ادھر دیکھو، بل خلاف ہونا فی مسئلۃ المفوضہ، فرمایا بعض محققین نے یہ بے کسر الواو ہے مفوضہ، بے کسر الواو واقعہ اسی کے ساتھ سما علی اس معنی پر کہ وہ سپرد کرنے والی اپنے آپ کو اپنے ولی کے لیے اور اپنے، اور جائز ہے مفوضہ بھی، معنی یہ ہوگا کہ وہ عورت کے سپرد کر دیا اس کو اس کے ولی نے زوج کے لیے، اور یہ مفوضہ بھی ٹھیک ہے تو مفوضہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ وہ عورت ہے کہ شادی کی اس نے بغیر نام لینے مہر کے یا اس شرط پر کہ اس کے لیے بعض خلاف یہاں مفوضہ میں وہ کہ زوج شادی کرائی اس کی اس کے اس طرح، کیا اختلاف یہ ہے کیا واجب ہے زوج پر مہر مثلی یا کہ نہیں۔ بہرحال وہ عورت جس نے شادی کی خود تو اس کا تو نکاح فاسد ہے عند شافعی و اصحابی فلا مہر لہم عندہم لذالک، نہ کہ اس لیے کہ وہ مفوضہ ہے، سمجھے ہی۔ اب یہ مختلف ہی نہیں بنے گی جزی، ہمارے نزدیک تو ٹھیک ہے ان کے نزدیک نہیں ٹھیک ہے جی۔ پس قول اللہ تی ناکات مناسب ہے یہ کہ ہو علی بناء المجہول، کہ جس کا نکاح کیا گیا ولی نے کیا، آگے یہ سمجھ، واکثروں یعنی اکثر صحاب شافعیہ، کتنے اکثر مراد ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان والے آبا وہی لکل واحد منہم السدس وقول جل ذکرہ اذ عرض علی بالعشی الصافنات الجیاد حتی توارت بالحجاب، تو یکسر مراد ہے۔ او مات احدہما، باقی رہ گئی یہ بات کہ کیا واجب ہے
ما ترادا علیہ ولو علی درہم او قبضۃ ہندۃ ونحوہا، کہ جس پر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو کیا بے واجب ہے، اگرچہ وہ ایک درہم پر راضی ہوں، ایک جوان دی مٹھ تھے بنحوہ۔ فقال، انہوں نے کہا ہاں، شفافے کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بلکہ اقل اس کا مفوض الاشارع ہے، وہ آگے آ رہی ہے مثال، اسی لیے تو فرمایا بقول تعالیٰ قد علمنا، آگے آ رہے ہیں، سنیں جی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مقرر ہے، وہ کم از کم 10 درہم ہے جی۔ چلو جی آگے، وقوله تعالی قد علمنا ما فرضنا خص فرض المہر خص فرض المہر تقدیره بالشرع فیکون ادناه مقدرا خلافا له۔ اور چوتھی تفریح ہے تقدیر المہر کی، کس کی؟ مہر کی۔ اختلاف اکثر اصولیوں کے درمیان اور مصنف رحمہ اللہ کے درمیان فرض کے معنی میں، کہ فرض کا یہ معنی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں قد علمنا ما فرضنا علیہم، تحقیق ہم جانتے ہیں اس مقدار کو جو ہم نے فرض کی ہے، باس مراد مہر، کہ ہم اس مقدار کو جانتے ہیں جو ہم نے، اور سنیں جی یہ فردنا جو ہے نا، فردنا یا اس کا مسئلہ یہ فعل ہے، پہلے مثال تھی اسم کی، 2 مثالیں حرف کی، چوتھی مثال فعل کی، فعل خاص۔ فردنا خاص کیا گیا ہے مہر کے فرض کو، یعنی مہر کی تقدیر کو شارع کے ساتھ، کہ فرض بمانا ہے تقدیر، اب معنی یہ ہے کہ شارع یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں مہر کو جو ہم نے مقدر کیا ہے، جو ہم نے کہ کتنا دینا ہے ہم جانتے ہیں۔ آخنا میں کیا کہوے، چوتھی تفریح ہے مہر کی تقدیر کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فرمان میں قد علمنا ما فرضنا میں خاص کیا گیا مہر کے فرض کو، یعنی مہر کی تقدیر کو، شارع کی طرف ایتھے ٹیلے جی شارع کے ساتھ۔ یہ مہر جو ہے یہ زوجین کی طرف سے مقرر نہیں ہے، یہ شارع کی طرف سے مقرر ہے۔ او ٹل جڑی گلتے ہوئے کہ مہر یہ زوجین کی مرضی پر نہیں ہے، بلکہ یہ شارع کی طرف سے مقرر، دھیان کرا جی یار، لہذا ہوگا مہر کا ادنا مقدر، کم از کم اتنا، اس سے نیچے ٹھیک نہیں، زیادہ جتنا مرضی ہو جائے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کی، کیا کہتے ہیں لہذا ہوگا مہر کا ادنا مقرر، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، بھی جو ادنا ہے نا وہ کیا ہے، وہ مقرر ہے، کم از کم اتنا، اس سے کم نہیں دے سکتے، اور زیادہ کی کوئی حرج نہیں ہے، تو خلاف ہے اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا، سمجھے ہی اگون آ رہی ہے وضاحت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان قد علمنا ما فرضنا میں خاص کیا گیا ہے مہر کے فرض کو، یعنی مہر کی تقدیر کو، یہ تو بچوں گا ہے خاص یہ کہ شارع کے ساتھ، تو پس ہوگا ادنا مہر مقدر، بھی وہ کننا ہے، اشارے کی طرف سے مقرر ہے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان قد علمنا ما فرضنا میں خاص کیا گیا ہے مہر کے فرض کو، یعنی مہر کے مقرر کو شارع کے ساتھ، مہر کی تقدیر کو، مہر کی تقدیر کو شارع کے ساتھ، پس ہوگا ادنا مہر مقدر، خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ سنیں جی کوئی نہ، او ویکھو نا، او حاشیہ نمبر 5 جی، چلو پہلے 3-4 ویکھ لو، مثالیں دی ہیں خاص کی 4 مثالیں، اسم، فعل اور حرف کا تکرار کیا ہے، سنیں جی،
باقی صرف دوبارہ مڑ کوئی گل کیتی ہے، صرف گل نہیں سی۔ اگلا دیکھو، جان اس بات کو کہ فرض لفظ فرض بولا جاتا ہے دو معنوں پر۔ اول فرض کا معنی ہے قطع، یقینی اور واجبی شے۔ فرض بمعنی قطع یعنی پکی شے، اور دوسرا معنی ہے تقدیر، اندازہ کرنا۔ کی کرنا؟ پس اگر ہو مراد آیت سے معنی اول تو ہوگا معنی کہ تحقیق جانتے ہم وہ شے جو واجب کی ہم نے مومنین پر ان بیویوں کے بارے میں، اور یعنی نفقہ، کسوہ، مہر، جی ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پر فرض کیا ہے۔ جی اب بے قرینہ تے متعدی ہونا ہے، اس کا علا کے ساتھ آگے آ رہا ہے، اور عطف ہوگا کس پر؟ ما ملکت ایمانکم پر، ایمانہم پر، علی الازواج، باوجود کہ ثابت ان کے حق میں نہیں بے مقدر فی الشرع۔ کن کے بارے میں؟ لونڈیوں کے بارے میں تو کوئی نہیں ہے، اور اگر ہو کہ ہے ان کے بارے میں، ان کے بارے میں تو کوئی مقدر نہیں ہے مالکوں کے لیے کہ انہوں نے ایہو جے کپڑے نہ خرچہ مار دو تو کوئی شے نہیں جی۔ اور دوسرا معنی ہے کہتے گئے اور اگر ہو مراد آیت سے معنی ثانی تو اب معنی ہوگا تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو مقدر کیا ہم نے ان پر، اور کثیر ہے استعمال اس معنی کا شرط بے فرض معنی قال تعالی او تفردوا لہن فریدا، ہاں تقدروا، وقال تعالی ایذن سورۃ انزلناها وفرضناها قدرناها۔ اسی سے جو حصوں کے فرائض ہیں نا، جو حصوں کے حصے مقرر ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب فرائض، جن کے حصے مقرر ہیں، تو وہاں بھی فرض بمعنی مقدر۔ وَيُقَالُ کہا جاتا ہے فرض النفقۃ، یعنی قدر فرض النفقۃ یعنی قدر النفقۃ، اور اسی کی طرف گئے کون؟ اور کہا ہے کہ فرض لفظ خاص ہے، حقیقت ہے کس میں؟ بے دلیل غلبت استعمال اس میں شرن، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، اور مجاز ہے دوسرے معنی میں اشتراک کو دفع کرنے کے لیے۔ پھر بے شک مہر کا مہر انا مقدر مہر کو مقدر المہر، مہر کی تقدیر بنانے والے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، بے دلیل اسناد الفعل الیہ، فرضنا جو ہے سنا جی، تو پس وہ حقیقتاً فی صدور، پس اللہ حقیقت ہے فعل کے صدور میں اللہ کی طرف سے، کوئی شک نہیں۔ تو پس ہوگا لفظ فرضنا اپنے اشتمال کی حیثیت سے اسناد پر خاص اس میں کہ مقدر المہر کون ہے؟ نہ کہ کوئی اور ہے، میاں بیوی کا اپنا دخل نہیں ہے۔ بناءً علی قاعدہ الاسناد۔ جی ہن اگے پڑھو جی۔ لأن قوله فرضنا معناه قدرنا وتقدیر الشرع، بس اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فرضنا معنی اس کا ہے قدرنا کہ ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے مقدر کیا ہے مہر کتنا دینا ہے۔ جی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فرضنا، پس اس کا معنی کیا ہے؟ قدرنا، کہ ہم نے مہر مقدر کیا ہے، مقرر کیا ہے کتنا دینا ہے۔ جی وتقدیر الشارع اما ان یمنع الزیادۃ او یمنع النقصان۔ بس سنا جب نے کیا بیان کروے، شارع یا یہ کہ منع کریں گے زیادتی سے، بھائی اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، یا منع کریں گے کمی سے کہ اس سے، دو ہی صورتیں ہیں۔ کیا کہ جی شارع کا مقرر کرنا، یا یہ کہ منع کریں گے زیادتی سے، بھی مقدر یہ ہوگا کہ مثلا بھائی 50 اس تو نہیں دے سکتے، کم 10 اس تو کٹ نہیں دے سکتے۔ جی کیا کہ جی تقدیر شارع کی، یا یہ شارع منع کریں گے زیادتی سے یا منع کریں گے نقصان سے۔ نقصان سے،
والاول منتفن، اول منتفی ہے کہ شارع منع کریں کس سے؟ زیادتی سے، یہ نہیں ہے. کیوں؟ لأن الأعلى غیر مقدر فی المہر اجماعا، اس لیے کہ بالاجماع مہر زیادہ سے زیادہ کتنا ہو اس کی کوئی تقدیر نہیں، اس کی کوئی تقدیر نہیں. سارا گھر بیوی نو دے دے کوئی عرض نہیں. جی جی کیا کہ جی اس لیے کہ زیادہ اعلیٰ اعلیٰ یعنی زیادہ نہیں مقدر مقدر مہر میں اجماع، بالاجماع. یہ اس پر اجماع ہے کہ زیادہ کتنا اس پر کوئی شرع منع نہیں ہے. تو فتعین الثانی، لہذا ثانی متعین ہو گیا. اب دوسری جانب ہے کہ بشارے نے جو مقدر کیا ہے نا اس سے کم ٹھیک نہیں ہے، اس سے اب وہ کتنا ہوگا وہ آگے آ رہا ہے. جیسے فیکون الادنی مقدرا، لہذا جو ادنا ہے نا اب وہ کیا ہو گیا کہ جس سے کم نہیں. اب وہ کس طرح بنانا ہے وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، منع کر لیے. اس لیے کہ قولہ تعالی فرضنا معنی اس کا قدرنا، اور شارع کا اور شارع کی تقدیر یعنی ان کا شارع کا مقدر کرنا، یا یہ کہ منع کریں گے زیادتی کو یا منع کریں گے نقصان کو. اول تو منتفی ہے، زیادتی منع نہیں ہے اس لیے کہ اعلیٰ نہیں مقدر مہر میں بالاجماع. پس متعین ہو گیا ثانی، تو بس ہو گیا ادنا مقدر. جی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فرضنا معنی اس کا ہے قدرنا، اور شارع کا مقرر کرنا، یا یہ کہ منع کریں گے شارع زیادتی کو یا منع کریں گے نقصان کو. اور اول منتفی ہے اس لیے کہ اعلیٰ نہیں ہے مقدر مہر میں اجماع، بس متعین ہو گیا ثانی، بس ہوگا ادنا مقدر. ولما لم يبين ذلك المفروض، مجهول پڑھ سکتے ہیں. ولم يبين ذلك المفروض قدرناه بطريق الرعي والقياس بشيء هو معتبر شرعا في مثل هذا الباب، أي كونه عرضا لبعض أعضاء الإنسان وهو عشرة دراهم. اور جب کہ اچھا جی ان پھر کم از کم کتنا، کم از کم جس سے نیچے نہیں دے سکتے. اب اس کا بیان تو جب کہ نہیں بیان کیا گیا وہ مفروض کہ وہ کتنا ہے، صرف ما فرضنا، تو مقدر کریں گے ہم اس کو رائے اور قیاس کے طریقے کے ساتھ. رائے اور قیاس کے طریقے کے ساتھ، قیاس اور رائے اس شے کے ساتھ کی اس شے کے ساتھ، اے کس نا ہو علی شیء معتبر شرعن، اس شے کے ساتھ جو معتبر ہے شرعن اس باب کی مثل میں. اس ہم دیکھتے ہیں کہ شرعن کسی عضو کی قیمت کتنی ہے جی، کسی کیونکہ خامد نے بھی ایک عضو پر قبضہ کرنا ہے جی، تو کتنی قیمت ہے جی. یعنی ہونا اس مفروض کا عوض انسان کے بعض اعضاء کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہ 10 درہم ہے. وہ کتنے کیا کہ جی، اور جب کہ نہیں بیان کیا شارع بیان کیا گیا اس مفروض کو تو مقدر کریں گے ہم اس کو قیاس اور رائے کے طریقے کے ساتھ، اور اس شے کے ساتھ جو معتبر ہے شرعن اس باب کی مثل میں. وہ کیڑا ہونا مفروض کا عوض انسان کے بعد ادا کے لیے، اور وہ 10 درہم ہے، اور وہ 10 درہم ہے. سنیں جی، فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا وُجُوبُ قَطْعِ الْيَدَيْنِ، بس کیونکہ تعلق پکڑتا ہے 10 درہموں کے ساتھ قطع الید کا وجوب. تو ید بھی تو ایک عضو ہے، تو لہذا ایک عضو کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہے، 10 درہم ہے. تو لہٰذا عورت کی اگلی شرمگاہ وہ بھی ایک عضو ہے، وہ اس پر خامد نے قبضہ کرنا ہے. تو لہٰذا کم از کم کتنا، 10. تو ہمارے نزدیک مہر 10 درہموں سے کم نہیں ہے جی، 10 کم نہیں ہے جی. تو جب یہ ہندوستان میں مسئلہ بنا تھا تو اس وقت وہ
32 روپے 10 درہموں کی قیمت تھی جی. اس وقت تو جو لکھی کتاب اس میں لکھ دیا کہ مہر کم از کم تے او جڑا نا جہلا اتنے تھلے دونوں پاسے رتا نشان لا کے نا صرف 32 روپے نہ 31 تے نہ 33. اور جب کہ سنے ہی تو چونکہ قطع ید کا کتنی قیمت ہے لہذا کم از کم 10 درہم ہے. اور جب کہ نہیں بیان کیا گیا یہ مفروض مقدر کیا ہم نے اس کو رائے اور قیاس کے طریقے کے ساتھ اس شے کے ساتھ جو معتبر ہے شرعن اس باب کی مثل میں. کیڑا باب؟ یعنی ہونا مال کا عوض انسان کے اعضاء میں سے بعض کے لیے. اے باب جڑا ہے بے انسان کے ایک عضو کی شرعن کتنی قیمت ہے اور وہ 10 درہم ہے. اور 10 کتوں کڈے کیونکہ تعلق پکڑتا ہے 10 درہموں کے ساتھ قطع ید کا وجوب جی. اور جب کہ نہیں بیان کیا گیا یہ مفروض تو مقدر کیا ہم نے اس کو بطریق رائے اور قیاس اس شے کے ساتھ جو معتبر ہے شرعن اس باب کی مثل میں. یعنی ہونا اس مفروض کا عوض انسان کے اعضاء کے بعض کے لیے اور وہ 10 درہم ہے کیونکہ یہ تعلق پکڑتا ہے 10 درہموں کے ساتھ قطع ید کا وجوب. وعند الشافعی رحمہ گل اللہ سمجھیا جی. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی کل ما یصلح ثمنا یصلح مہرا. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر وہ شے جو ثمن بن سکتی ہے وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. کیا کہ جی؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر وہ شے جو صلاحیت رکھے ثمن بننے کی وہ مہر بن سکتی ہے جی. وہ مہر بننے کی صلاحیت اے شاباش ہے. تو فلو تراد یا یاجب ذلك عندهم وعندنا يجب الأقل شرعا وهو 10 دراهم. ایک درہم والا کوئی کیس نہیں. اور عند شافعی رحمہ اللہ تعالی ہر وہ شے جو صلاحیت رکھتی ہے ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے مہر بننے کی جی. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر وہ شے جو صلاحیت رکھتی ہے ثمن بننے کی وہ صلاحیت رکھتی ہے مہر بننے کی جی. وقد اورد فخر الاسلام رحمہ اللہ فی هذا الفصل مسائل اخرى. مسائل اخرى سنیں عورتها في زیادت علی النص فی آخر فصل النسخ الا مسئلتین ترکتهما بالکلیت مخافت التطویل وهما مسئلۃ الہدم والقطع مع الزمان. تفریق خامس و سادس 4 تے آ گئی ہیں نا. ایک 5ویں تے 6ویں تفریح ہے. تحقیق خاتمۃ البحث 2 سوال ہیں حنفیہ پر فی ابطال موجب الخاص پیچھے پڑھے جے شوافی کی طرف سے تے وہ جواب بھی دے دینے تے بابا آدھا میں اتنے نہیں میں آگے چل کے لے آواں گا جی. تحقیق لائے ہیں فخر الاسلام بزدوی کیونکہ ان کی اصول بزدوی کا ہی تو اختصار کیا ہے. لائے ہیں فخر الاسلام اس فصل میں خاص کی فصل میں مسائل اخرى. کیا لائے ہیں؟ مسائل اخرى لائے ہیں. سنا جی لایا ہوں میں ان مسائل کو زیادتی علی النص والے مسئلے میں نسخ کی فصل کے آخر میں وہاں میں لایا ہوں. کیا کہ جی فخر الاسلام اور فخر الاسلام رحمہ اللہ اس فصل میں انہوں نے اور بھی مسائل ذکر کیے ہیں میں ان کو آگے لاؤں گا. آگے زیادتی علی النص جو والا جو مسئلہ ہے نا فصل کے آخر میں سنیں جی منع کرنا. اور تحقیق لائے ہیں فخر الاسلام رحمہ اللہ اس فصل میں مسائل اخر لایا ہوں میں ان کو زیادتی علی النص کے مسئلے میں نسخ کی فصل کے آخر میں جی.
اور تحقیق کے لائے ہیں فخر الاسلام رحمہ اللہ اس فصل میں مسائل اخر لایا ہوں میں ان کو زیادتی علی نسخ کے مسئلہ میں نسخ کی فصل کے آخر میں. ایک منٹ او مسائل اخر وہ یا زیادت التغریب سال جلا وطنی اللہ قول تعالی زانیت و زانی فجلدو بے حدیث انہوں نے اس حدیث کے ساتھ کہ البکر بالبکر جلد و میاتن و تغریب اور ایک اور زیادتی نیت کی ترتیب کی ولا کی کس میں اللہ قول تعالی فغسلوا احادیث کے ساتھ جو وارد ہے اس مسئلے میں جیسا کہ وہ مذہب ہے امام شافعی اور زیادتی ایمان کی قید کی رقبہ پر کفارۃ الیمین میں اللہ قولہ فتحریر و رقبہ یاد آیا یہ قیاس کرتے ہوئے کس پر چونکہ اس میں فتحریر و رقبہ تھی مومنہ کی قید ہے مسئلے پڑھے جے سارے محض نہیں لائے ان کو اس فصل میں اس لیے کہ یہ فصل تو مقرر کی گئی تھی خاص کے حکم کے بیان کے لیے اور تفاریع العمل بموجبہ ہی بس تو وہ 4 آ گئی ہیں اور یہ جو مسائل ہیں یہ اس کے مناسب نہیں ہے ان میں تو اور مسئلے اس لیے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے سمجھے. اچھا جی مگر 2 مسئلے جو فخر الاسلام یہاں لائے تھے 2 مسئلے میں نے ان کو بالکلیہ چھوڑ دیا نہ یہاں نہ آگے تطویل کی مخافت سے کیا کہ جی مگر 2 مسئلے چھوڑ دیا میں نے ان دونوں کو بالکلیہ تطویل کی مخافت کی وجہ سے. وہ دونوں مسئلے ایک مسئلہ حدم ہے ایک مسئلہ قطع مع زمان ہے کیا کہ وہ دونوں مسئلے مسئلہ حدم اور مسئلہ قطع مع زمان ہے. آگے سمجھے انہوں نے پڑھو پھر ترجمہ کریں جی او سنو کیونکہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحمہم اللہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ زوج ثانی گرا دیتا ہے کس کو اگر وہ عورت کیا ہو جیسا کہ زوج ثانی گرا دیتا ہے 3 کو بالاتفاق اور 3 طلاقاں تو بعد اگر بیاہ کر کے واپس آوے پہلا خامد مڈو شڈو 3 دا مالک ہے کہ کوئی نہیں. اسی طرح شیخین فرماتے ہیں اگر 1-2 طلاقیں دیں عدت گزر گئی طلاق بینہ بن گئی دوسری جگہ شادی کی واپس آئی نئے سرے سے پھر 3 کا مالک ہے باقی کا نہیں. کون فرماتے ہیں سنیں جی اور وارد کیا وَأُورِدَ عَلَيْهِ یہ کہ حتیٰ فی قول تعالی جو ہے نا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ اور شیخین پر یہ سوال ہے کہ حتیٰ جو ہے یہ تو خاص ہے کس میں غایت میں اور اثر اس کا جو اس سے پہلے ہے نا اس کی انتہا جو اس کی اس سے پہلے اس کی انتہا جو حتیٰ سے پہلے ہو نا اس کی انتہا ہوتی جو حتیٰ سے تو پہلے کیا چیز ہے وہ جو پہلے ہے وہ تو حرمت ہے جو ثابت ہے 3 طلاقوں کے ساتھ کیونکہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ یہ کتنی طلاق ہے اس کے بعد حتیٰ ہے جی یہ تو لہذا تینوں کے بعد اگر وہ حتیٰ پایا گیا تو یہ وہ دوبارہ 3 کا مالک بنے گا سمجھے یہ حتیٰ خاص ہے جی یہ نہ کہ اس کے اس بات میں جو لا فی اس بات ما بعدہ مہا ثابت ہوتی ہے ہل بالباحت الاسلیہ اور بنایا اس کو مثبت للہل جدید یا واسطے غایت حرمت ثابتہ بما دون الثلاث کی تو اب ہو جائے گی زیادتی کس پر اور ابطال ہوگا خاص کے مدلول کا. اسی طرح حال ہے بعین ہی دوسری حدیث ہے فی حدیث اسیلہ جو مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرمایا نہ واپس نہیں جا سکتی تم حتیٰ کہ چکھے تم اس کے شہد سے اور وہ چکھے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے محلل پر اور اس پر جس کے لیے حلالہ کیا گیا. یہ خبر واحد غیر مشہور ہے نہیں جائز اس کی مثل کے ساتھ زیادتی کس پر تو جواب دیا گیا سے اس کے ساتھ کہ نہیں سکون کرتا اس کے ساتھ طبیعت انہیں پوری چس نہیں ہوتی جی خیر. اور عدم حدم قول ہے کہ اگر کم ہوئی نا تو وہ نہیں گریں گے قول ہے کن کا
اور یہی مذہب ہے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ قال ابو زید دبوسی فی الاسرار مسئلہ یخالف فیہا کبار الصحابہ یعوز فقہها ویصعب الخروج عنہا وصدق ابن الحمام وقولہما مذہب ہے کن کا؟ اے پہلا مسئلہ، اس پر شفافے کا اعتراض ہے حتیٰ کی وجہ سے ہم پر۔ دوسرا ہی مسئلہ قطع کی اور سمجھا جی، مسئلہ قطع میں مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ ہے، یہ شفافی کی طرف سے سوال ہے کہ سارق جب کاٹا گیا ہاتھ اس کا تو امام صاحب فرماتے ہیں جی چاند دن پہلے تو پڑھتے پے ہو کہ باطل ہو گئی مال کی عصمت، مال مسروق کی عصمت، پس نہیں واجب زمان مال کی، مال کے ہلاک کرنے کے ساتھ یا ہلاک ہونے کے دونوں صورتوں میں مال موجود ہے وہ تو واپس کرنا ہے، ہلاک ہو گیا ہلاک کر دیا ہے، یہ مسئلہ پڑھے ایشا بس ہے۔ اعتراض کیا گیا اس پر شفافی کی طرف سے کہ قطع جو ہے وہ تو خاص ابانت میں ہے، فقط و ایدیہما کہ ان کا ہاتھ کاٹو، قطع کا تو یہ معنی ہے، اور فقطعو کے اندر نہیں دلالت اس میں، پس قول بیں طور کہ یہ واجب کرتا ہے ابطال عصمت کو جو ثابت ہے مال کے لیے قبلہ یہ ترک العمل ہے، اور جواب دیا گیا بیں طور کہ عدم عصمت ثابت ہے بقول تعالی جزان کے ساتھ، کیونکہ یہ مطلق ہے جزا مارز عقوبات میں وہ شے جو واجب ہے حق اللہ تعالی خالصاً، تو پس واجب ہے یہ کہ ہو جنایت واقعہ اللہ تعالیٰ کے، چونکہ یہ جزا اللہ نے دی ہے تو لہذا مال گویا اللہ کی حفاظت میں جب چوری کر لی ہے نا، تو اب ہاتھ کاٹنے سے قبیل پڑھ دیں وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، کس میں چلا گیا؟ اے مطلب امتحان کر دوں کہ بھئی واجب ہے تو اے بھئی ہو واقعہ ہو جنایت اللہ تعالیٰ کے حق پر، اور اس کی ضرورت سے ہے کہ پھیری جائے عصمت کدھر؟ اللہ تعالیٰ کی طرف چوری کے وقت، تب بھی تو وہ حق بنے گا جی۔ اور تحقیق یہ ہے کہ وجوب کی زمان کی نفی مال قطع نہیں ہے، کس سے؟ اس لیے کہ قطع نہیں سچا آتا کس پر؟ زمان کی نفی پر اور زمان کے ساتھ، پس ہوں گے وہ دونوں اس کے مصداقات سے، بلکہ زمان کی نفی حکم ہے جو ثابت کیا گیا دلیل آخر کے ساتھ، کیڑی کہ مال چلا گیا اللہ کی حفاظت میں، یہ وجہ ہے جی۔ اور چلو جی، مگر دو مسئلے چھوڑ دیا میں نے دونوں کو بالکلیہ تطویل سے ڈرتے ہوئے، اور وہ دونوں مسئلے ایک حدم کا ہے اطلاقاں، اور قطع کا ہے، قطع مع زمان کا ہے۔ ہمارے نزدیک قطع ہے تو زمان کوئی نہیں ہے، قطع نہیں ہے تو پھر زمان ہے جی۔ ہاں جی، مگر دو مسئلے چھوڑ دیا ہے میں نے ان دونوں کو بالکلیہ تطویل کی مخالفت کی وجہ سے، اور وہ دونوں مسئلے حدم کا مسئلہ اور ایک قطع مع زمان کا مسئلہ ہے۔ وہ پڑھا جتنے سارے سمجھ آئے کہ کوئی نہیں، چلو بسم اللہ۔